ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ آج 19 مارچ 2023 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 146 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے اور اس کا آغاز بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 19 سے ہونے جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان الناس الا امة واحدہ. اور شروع میں تو لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت، ایک ہی دین کے اوپر. فاختلفوا. پس بعد میں انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. یعنی شروع میں جب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی تو ظاہر ہے اس وقت تو کافر کوئی نہیں تھا، دین فطرت کے اوپر تھے، ایک پیغمبر کی اولاد تھے، دوسرا کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. یہ بعد میں اختلاف آئے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ. اور اگر تیرے رب کے ہاں اس کی ڈیسٹنی میں، اس کی تقدیر میں، اس کے بنائے ہوئے پلان کے اندر یہ بات پہلے سے نہ لکھی ہوئی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تو ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے جو یہ اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے ہاں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ یہ فیصلہ آخرت کے دن ہونا ہے. اگر دنیا میں حساب برابر کرنا ہوتا تو کب سے یہ معاملہ حل ہو چکا ہوتا، لیکن یہ اللہ نے اپنے لیے خود چوز کیا کہ دنیا میں ڈھیل دوں گا، کبھی چھوٹی موٹی تکلیف بھی دوں گا تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. الٹیمیٹلی جو گرفت ہے وہ آخرت کے دن ہوگی. اس دن پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑنا. اس دن جس کے اوپر گرفت فرمانی ہے وہ فرمانی ہے. دنیا میں تو ڈھیل مل جاتی ہے، پھر بھی آخرت میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ. اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. اور معجزہ بھی یہ وہ مانتے تھے جو ان کی ڈیمانڈ تھی، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ کوئی تمہارے لیے باغ ہو جس میں تم نہریں رواں کر دو، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ اور ہماری نظروں کے سامنے ایک کتاب لے کے نازل ہو. اس طرح کے آلموسٹ 9 معجزات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اس طرح ہو جائے. اس کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں. معجزات تو اللہ کے پاس ہے.
تو یہ کہتے ہیں رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس سے یہ نہ سمجھیے گا نبی الاسلام کو کوئی معجزات نہیں دیے گئے تھے، وہ والے معجزات جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، جیسا یہودی کہتے تھے سورہ آل عمران میں کہ ہم سے تو اللہ نے عہد لیا تھا، اپنی طرف سے ہی بنا دیا کہ ہم اس وقت تک کسی پیغمبر پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آسمان سے ایک غیبی آگ آ کے اس کی قربان کی ہوئی چیز کو، قربانی کو جلا کے راکھ نہ کر دے۔ اب یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، اس امت کے لیے نہیں تھا۔ تو وہ اس قسم کی جو نشانیاں ہیں، معجزات ڈیمانڈ کرتے تھے۔ بھئی تم خود بتاتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، تم بھی مردہ زندہ کر کے بتاؤ۔ تو سورۃ الانبیاء میں آیا کہ بتاؤ کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے منہ مانگے معجزات کے اوپر جو تم بھی لے آؤ گے پھر؟ اچھا اللہ کو کیا حرج تھا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر منہ مانگا معجزہ دیا اس کے بعد کوئی انکار کرے پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کی شرط اللہ نے پوری کر دی۔ جس طرح منہ مانگا معجزہ تھا کہ اونٹنی نکلے پہاڑ میں سے، صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے ڈیمانڈ کیا، وہ نکلی، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا۔ لہٰذا معجزے میں تاخیر کرنا یا منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا یہ اللہ کی رحمت ہے اس قوم کے اوپر، ورنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، 19 سال تک کافر رہے۔ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جاتا اور وہ ایمان نہ لے کر آتے تو کفر کی موت مر جاتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بار بار انہوں نے ایک بات پکڑ لی ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں مرغے کی ٹانگ پکڑنا، ایک ہی ایشو کو پکڑ کے بار بار گھسیٹنا کہ اس پہ معجزہ کیوں نہیں نازل کیا ہوا اللہ کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو اے نبی اس کے جواب میں فرمائے کہ غیب جو ہے یہ تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کو پتہ ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ فَانْتَظِرُوا، پس تم انتظار کرو، اگر اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہوا نا تو دکھا دے گا۔ انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اندازہ کریں، یہاں پہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی۔ اندازہ کرو یہاں پہ جو کائنات کا امام ہے، جو انبیاء کا امام ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہے تو دکھا دے گا، تجھ بھی انتظار کرو۔ یعنی میرے پاس بھی اختیار نہیں، اور نہ صرف اختیار نہیں بلکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ معجزہ آئے گا بھی یا نہیں، اور آئے گا تو کب آئے گا۔ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے جب تک کہ پیغمبر کو بتا نہ دیا جائے۔ یہ ہے جناب کتابوں کا خدا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم انسانیت کو، لوگوں کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا تکلیف کے بعد، وہ مزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قحط سالی کے بعد بارش کا نازل ہونا، وہ مزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پہ تنگ دستی تھی اس کے بعد خوشحالی کا آ جانا، کوئی بیمار تھا اس کو شفا کا مل جانا۔ تو جب ہم اپنی رحمت کا مزہ اسے چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیات کے ساتھ مکر و فریب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بجائے یہ کہ اس سے گاڈ اورینٹڈ ہوں، وہ شرک کی طرف چلتے ہیں، اور بجائے اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں اس رحمت کو ڈالنے کے، اللہ کے مقابل جو انہوں نے ہستیاں کھڑی کی ہیں ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ شرک والا ایٹیچیوڈ، یہ آیات آگے جا کے کھولیں گی، اس کی مثال بھی پھر اللہ تعالیٰ بیان کرے گا۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے نبی ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ، یعنی اس فریب کی سزا دینے میں تیز ہے۔ یعنی اگر تم مکر کر رہے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر خفیہ تدبیر فرما سکتا ہے، تمہارے اس مکر کا جواب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ اس معاملے میں تیزی دکھانے والا ہے۔ لیکن وہی بات جو پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صبر ہے کہ معاملے کو ڈھیل دیتا ہے آخرت کے دن کے لیے، یا دنیا میں کوئی شخص پلٹ آئے۔ لیکن ایک بات اللہ نے بیان کر دی، اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے جو رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے وہ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں جو تم یہ مکر و فریب کر رہے ہو، ایک ایک بات تمہاری نوٹ ہو رہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ چیزیں نوٹ نہیں ہو رہی ہیں، ایک ایک بات کا بدلہ دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن۔
اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری مقبولیت ہو گئی ہے یا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے تم پہ گرفت کرنے کے اعتبار سے، بلکہ یہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اور ایک ایک گل تاڑی نوٹ ہو رہی ہے. جیسا پنجابی بھی لوگ کہتے ہیں نا پتر ایک ایک گل میں تیری یاد رکھی ہے، نوٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ ہمارے فرشتے ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں، جو جو تم نے بکواسیات کی ہیں اپنے رب کے بارے میں، ایک ایک چیز. وہ تو پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وہ جب انسان اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا کہ ہم نے ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پڑھ اپنے اس نامہ اعمال کو، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. اب وہ مثال آ رہی ہے جو میں نے سورہ یونس کے تعارف میں بھی بیان کی تھی. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو، جانوروں کو، اونٹوں کو مسخر نہ کرتا انسان کے لیے، کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیں، اتنا بڑا اونٹ ہے، اس کی نکیل اس نے پکڑی ہوتی ہے، وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے. بچہ کیا، بچے کا ابا بھی شاید کوئی نہیں اس کے مقابلے پہ، لیکن اللہ نے مسخر کر دیا ہے. اوبیڈینسی ہے ان کے اندر، گھوڑوں میں اوبیڈینسی ہے. تو یہ اللہ نے مسخر کیے ہیں. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا کے آپ کو بھی اٹھا کے چل سکتے ہیں. پھر ریگستانی سفر میں اونٹ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے بھی چل سکتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے. تو یہ اللہ ہی سیر کروا رہا ہے نا خشکیوں میں. اسی طریقے سے اگر فورس آف بوئنسی، قوت اچھال جو پانی کے اندر موجود ہے وہ نہ ہو تو بحری جہاز تو نہیں چل سکتے. بحری جہاز کیوں تیر رہے ہیں سمندر کے اوپر؟ کہ سمندر کے پانی نے اس وزن کو اٹھایا ہوا ہے، اور لاکھوں ٹن وزن کے، ہزاروں نہیں سرکار، لاکھوں ٹن وزن کے بھی بحری جہاز موجود ہیں. ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے، بحری جہاز نہیں ڈوبتا. ظاہر ہے کہ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا سرفیس ایریا اتنا ہو کہ پانی جو ہے وہ اس کو اٹھا سکے. اگر وہ سرفیس ایریا کم کر دیں گے تو وہ بھی ڈوب جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سیر کروا رہا ہے، اور یہی قوت اچھال اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بھی رکھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ہوائی جہاز اڑتے ہیں. اگر وہ ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز دھڑم سے نیچے گر پڑے. اور ایئر پاکٹس آتی ہیں. چائنا ٹریولنگ کے دوران بھی 1-2 دفعہ ایسی ایئر پاکٹس آئیں، یہ مجھے خود تجربہ ہوا ہے اس حوالے سے. وہ جہاز جو ہے وہ سینکڑوں فٹ ایک دم نیچے آ جاتا ہے. ایئر پاکٹس کے اندر اتنے ایریے میں ایئر کی ڈینسٹی بہت کم ہو جاتی ہے، تو پر تو اٹھائیں گے نا جب ایئر کی ڈینسٹی ہوگی، جہاں بالکل ایئر ہلکی ہو جائے تو پھر تو نیچے ہی آنا ہے چیز نے. اس لیے وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ورنہ اب جہاز اس طرح جا رہا ہے، اچانک ایئر ایسے ایریے میں گزرا ہے کہ جہاں ایئر ہی نیچے کو نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے ٹائر ہی نکالنی ہے. زمین پہ چلنے والی گاڑی کے ٹائر ہی نکالیں تو دھڑام سے نیچے ہی گرے گی نا، اور وہ تو بلندی سے نیچے. تو جہاز اچانک ایک دم، وہاں آپ کو وہ ریڈنگ میں بھی نظر آتا ہے، ایک دم نیچے آتا ہے جہاز. اور اگر وہ زیادہ دیر ایسا ہو پھر کانپنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور بعض کا اتنی شدت سے کانپتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی اس کے پر بھی ٹوٹ جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ آپ اگر میری طرح نیشنل جغرافک پہ ایئر کریش انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں تو آپ کو سارے پروگرام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ایسے گیا اور کام. تو یہ اللہ تعالیٰ اڑا رہا ہے. اگر فزیکل فینومینا آف نیچر سپورٹ نہ کریں تو آپ نہ زمین کے اوپر ٹریولنگ کر سکتے ہیں. ایون گریوٹی ختم ہو جائے آپ زمین پہ چل نہیں سکتے، یا گریوٹی کی جو فورس ہے اس میں تبدیلی آ جائے تو آپ سموتھلی نہیں چل سکتے. زمین اور آپ کی گاڑی یا آپ کے پاؤں کے درمیان جو فرکشن ہے وہ نہ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی. یہ آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ سنو فال ہوئی ہوتی ہے، جیسے پوڈری اور نشئی لوگ ایک دوسرے سے آگے ٹکراتے ہیں نا، دیکھیں گاڑیاں کیسے ٹکرا رہی ہوتی ہیں ایک ادھر جا کے، وہ ہلکی سی سپیڈ پہ بھی. کیوں؟ وہاں وہ برف کے اوپر چل رہی ہے نا، برف اور ٹائر کے درمیان فرکشن
بہت کم ہو جاتی ہے، تو وہ کنٹرول ہی نہیں رہتا گاڑی کے اوپر. وہ گاڑی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے اب اس طرف مڑنا ہے یا ادھر. آپ بے شک اس کا سٹیئرنگ سامنے بھی رکھے، وہ کسی طرف بھی جھوم جائے گی. اس لیے پھر وہ برف والے ایریے میں اس کے اوپر زنجیر لپیٹی جاتی ہے تاکہ زیادہ ریزسٹنس آئے اس کے اور برف کے درمیان، وہ چل سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے سیر کروا رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ جہاز جو ہے وہ اڑ رہا ہے انجن کی وجہ سے، یا بحری جہاز جو ہے وہ انجن کی وجہ سے چل رہے ہیں، یا گاڑیاں انجن کی وجہ سے چل رہی ہیں. نہیں، جب تک فزیکل فینومین آف نیچر ساتھ سپورٹ نہ کرے، سائنس کی ایک انوینشن بھی پاسبل نہیں. مجھے بتائیں، پیٹرول کو آگ لگانے سے پیٹرول کی انرجی نہ نکلے، یا کبھی نکل آئے کبھی نہ نکلے، تو کیا دنیا کی کوئی گاڑی پیٹرول پہ چل سکتی ہے؟ یعنی اگر پیٹرول یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں آج میں نے اس میں سے آگ نکالنی ہے اور آج نہیں نکالنی، تو آپ پلان کر کے بیٹھے رہیں. وہ ہر دفعہ آگ نکالے گا، اتنا اوبیڈینٹ ہے پیٹرول. تو ہر دفعہ آپ انجن اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر یہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس دفعہ میں نے آگ دینی ہے اس دفعہ نہیں دینی، تو آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. کوئی انوینشن بھی نہیں ہونی تھی. انوینشن کی بنیاد ہی اس بیس کے اوپر ہے کہ آپ بار بار اپنے معاملات کو ریپیٹ کریں گے، وہ اسی طریقے سے چلیں گے. آج تک آپ نے سنا ہے کہ ایک کسائی نے چھری تیز کی ہوئی ہو اور وہ جانور کی گردن پہ رکھے اور چھری آگے سے چلنے سے انکار کر دے؟ نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے وہ اتنی تیز نہ ہو اور چلنے میں مشکل کرے، لیکن جب تیز ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ چلے، ورنہ تو یہ سائنس پاسبل ہی نہیں ہے نا. وہ ہر دفعہ چلے گی. اس طرح جو ٹوکا رکھا ہوا ہے، علماء والا ٹوکا نہیں، یہ جو کسائیوں والا ٹوکا، وہ انہوں نے تیز کیا ہوتا ہے. وہ جتنی دفعہ مارتے ہیں گوشت کے اوپر، گوشت دو ٹکڑے ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹوکا مارے اور وہ اسے دو ٹکڑے نہ کرے یا اس کو وہ اس طریقے سے کاٹے نہ، ورنہ تو ٹوکا بنانا ہی نہیں تھا سائنٹسٹ نے. یا ہر ٹوکے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 1000 دفعہ چلائیں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ کٹنے کی امید ہے، کیونکہ وہ تو ٹوکے نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. سائنس اس لیے پاسبل ہے کہ آپ ایک تجربے کو بار بار ریپیٹ کریں گے، بار بار وہی رزلٹ نکلے گا. کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا سسٹم. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے. یہ ہمیشہ ہوگا کہ جب بادل پانی اٹھا کے آئیں گے، آپس میں ٹکرائیں گے تو بارش ہوگی. یہ اللہ نے فزیکل فینومین آف نیچر رکھ دیا. اور یہ اللہ نے فزیکل فینومین آف نیچر رکھ دیا ہے کہ زمین میں آپ جب بیج بوئیں گے، اس پہ پانی ڈالیں گے تو کھیتی نکلنی ہے. اگر مجھے بتائیں کھیتی خود ڈیسائیڈ کرے نکلنے کے اعتبار سے، سب کچھ آپ نے ڈالا اور کھیتی نہیں نکل رہی، تو پھر کبھی بھی کوئی کسان محنت نہ کرتا. وہ کہتا یار پچھلی بار بھی کسی نکلیا تھا کچھ بھی نہیں، چھوڑو دفع کرو. دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم ہیں جو تمہیں خشکیوں میں، سمندروں میں، اور اب ایڈ کر لیں ہواؤں میں بھی لے کے پھرتے ہیں. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتی کے اندر، وجرین بہم، اور وہ چلنے لگتی ہے اپنے مسافروں کو لے کر، بریح طیبات، ہوا کو اپنے موافق پاتے ہوئے. یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے انجن تو نہیں تھے، تو بادبان والے بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے جن کے اوپر ایسے بادبان لگے ہوتے تھے کہ جو ہوا کو روکتے تھے اور اس کو ایڈجسٹ کر کے ہوا کے زور کے اوپر وہ کشتیاں چلتی تھیں. وہ آج بھی کبھی کبھار آپ کو اولمپکس میں مقابلے دکھاتے ہیں. وہ سمندر میں چونکہ ہوائیں، اچھا یہ دیکھیں اللہ نے ہوائیں سمندر میں رکھی ہوئی ہیں. سمندر میں اگر ہوا نہ چلے، بس جو گیا پھر وہ گیا، کیونکہ خشکی تو بہت کم ہے. آلموسٹ 2/3 تو سمندر ہے. پھر آپ کنارے پہ لگ بیٹھے. یہ ہو گئی نہیں کہ سمندر میں ہوائیں نہ چلیں، ورنہ تو یہ نظام ہی پاسبل نہ ہوتا اس زمانے میں جب کہ انجن نہیں تھے. آج کل تو آپ چلے کہہ سکتے ہیں انجن آ گئے. وَفَرِحُوا بِهَا، اور مسافر بڑے مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم سفر کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے حالات موافق ہے. جاءتها ریح عاصف، کہ اچانک تیز ہوا چل پڑتی ہے. یہ ہوا بھی اس وقت تک کمفرٹیبل ہے جب تک کہ اس رفتار پہ رہے. اگر زیادہ ہوگی تو چیخیں چھڑا دے گی. ایون آپ یہ ونڈ ملز دیکھتے ہیں جو بجلی بنانے کے لیے یوز ہوتی ہیں. ونڈ ملز ہوا سے جو وہ گھومتی ہیں اور بجلی بنائی جاتی ہے. جب ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے نا
تو ان کے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ایک خاص حد تک ہی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص رفتار سے زیادہ کرتے. اس کا مطلب ہے ایک خاص رفتار سے کم ہو تب بھی نعمت نہیں, خاص رفتار سے زیادہ ہو تب بھی نعمت نہیں ہے. کتنا انسان مجبور ہے. ہماری اس ایٹماسفیئر کے اندر آکسیجن نائٹروجن کی جو ریشو پروپورشن ہے, یہ اگر کم زیادہ ہو جائے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. زیادہ ہو تب بھی نہیں لے سکتے, کم ہو تب بھی نہیں لے سکتے. انسان کتنا مجبور ہے. اچانک ہوا چل پڑتی ہے, وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اور ہوا کے چلنے کی وجہ سے ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں, گھیر لیتی ہیں اس پورے سسٹم کو. اچھا, وہ جب ہوا سمندر میں تیز رفتاری سے چلتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ پانی کو چلاتی ہے. زمین میں کیا ہوتا ہے, ریگستان کو چلاتی ہے. پورے ریگستان کے پہاڑ شفٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, پورے ریت کے ٹیلے شفٹ ہو جاتے ہیں, مٹی کے طوفان آتے ہیں, اور امریکہ میں تو آپ پتہ ہے ٹورنیڈوز چلتے ہیں, پوری آبادیاں ختم کر دیتے ہیں. وہ جو مکان ان کی لپیٹ میں آتا ہے, وہ زیادہ تر تو مکان وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں, وہ ایسے لپیٹ کے تو پرے پھینکتے ہیں. اب یہی ہوا جب سمندر میں چلے گی تو سمندر کے پانی کو چلائے گی, اتنے بڑے بھنور بنیں گے, ان کے اندر پھر کشتیاں پھنس کے ڈوب جاتی ہیں اور بڑی بڑی موجیں آ کے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, اور بس پھر اب مسافر خیال کرتے ہیں لو جی مارے گئے, گر گئے اس کے اندر. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو اس لمحے میں وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالصتاً, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں. کون؟ مشرک بھی. اس وقت لات منات عزا یہ سارے بت بھی ان سے جاتے رہتے ہیں, اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ, کہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے, اس طوفان سے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. بس ایک چانس اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں. اور وہاں پہ دوسری ہستیاں ان سے جاتی رہتی ہیں, وہ آگے ذکر آ جائے گا. یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بچا لے, ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. شکر گزاری کیا ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ. توحید سے بڑی کوئی شکر گزاری نہیں ہے کہ اس اللہ کو ہی اپنا معبود مانو, اسی کو مشکل کشا حاجت روا مانو جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, اور جب مصیبت میں گھرتے ہو اسے پکارتے ہو تو وہی مصیبت دور کرتا ہے اور کوئی نہیں دور کر سکتا. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ, بس جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں, اذا ہم یبغون فی الارض, تو پھر وہ زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں, بغیر الحق, نہ حق. اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, تمہاری یہ جو بغاوت ہے نا اس کا وبال تم پر ہوگا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی باغی ہو کے مشرک ہو کے مر جائے نا, اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. متاع الحیات الدنیا, ٹھیک ہے یہ دنیا کا متاع ہے, اس سے لطف اندوز ہو جاؤ, کتنی دیر زندہ رہو گے. ثم الینا مرجعکم, اس کے بعد تمہیں مر کے ہماری طرف ہی تو لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. دنیا میں ڈھیل مل بھی جائے, آخرت میں تو پکڑ ہو جائے گی. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں سنن نسائی کے اندر وہ واقعہ ہے اکرمہ بن ابی جہل کا. یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہونا تو قتل کر دینا, کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ جنہوں نے اس وقت بھی جنگ کرنے کی کوشش کی, ان میں سے اکرمہ تھا. اس کو اپنے باپ کا غم ہی بہت تھا, ابو جہل کا بیٹا تھا. چونکہ دھمکی آئی تھی سورہ توبہ میں, یا تو سرزمین عرب چھوڑ کے چلے جاؤ 4 مہینے کے اندر, یا اسلام قبول کر لو, ادروائز عذاب استیصال آئے گا. ظاہر ہے
تم نے رسول کا انکار کیا تو الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے عذاب تو آنا ہے. تو یہ بھی پھر اپنی جان بچا کے سمندری سفر میں نکل گیا. اب جب نکلا تو وہی ہوا جو کچھ سورہ یونس کے اندر آیا کہ موجوں نے ہر طرف سے گھیر لیا. تو وہ مشرکین عرب جو رسول اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے ایک خدا کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے پر اور بتوں کو ساتھ شریک کیا کرتے تھے, وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. اچھا اس وقت اکرما کو کلک کر گئی یہ بات, باقیوں کو کوئی نہیں کی ہے. جس طرح یہاں پہ بھی ہم ہزار بندوں کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے, جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے انہیں کو ہدایت ملنی ہے. اکرما کو یہ بات کلک کر گئی, اس نے باقیوں سے کہا کہ یہاں بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا بت کوئی نہیں کام آتے, اے بزرگاں تو اتنے دی شاید ہے, اے جڑی ہوں بلا آئی ہے نا, اے بزرگاں تو اتنے دا کام ہے, یہاں صرف اللہ ہی کام آتا ہے. وہاں پھر انہوں نے دل میں نیت کی اور اللہ کو گڑ گڑا کے پکارا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے نجات دے دی اس تکلیف سے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا. حقیقت کھل گئی, پوری زندگی نہیں کھلی. اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے تھے, بس اللہ نے نجات دے دی. خشکی پہ پہنچے, چھپ چھپا کے حضور کی بارگاہ میں آئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اچھا حضور نے بھی معافی دے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھیں پوری زندگی کفر میں گزری ہے, اسلام میں ان کے مشکل سے 4 سے 5 سال گزرے, کیونکہ جنگ یرموک میں یہ 13 ہجری کے اندر شہید ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ بالکل اینڈ پہ تھا, یا حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہو چکا تھا, کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز ہو رہی تھی. تو عین میدان جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر بھی آئی, جو ابو عبیدہ نے چھپا لی کیونکہ موریل ڈاؤن ہو سکتا تھا. اور اسی جنگ کے اندر 13 ہجری میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. چلیں 8 میں بھی کیا ہو تو بمشکل 5 سال اسلام میں گزارے ہیں اور شہادت کی موت مر گئے. پوری زندگی رسول اللہ کے مخالف, اور سب سے بڑھ کر باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے قسمت, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بانٹ کہ کسی کو ہدایت مل جائے. تو یہ واقعہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے, اور سورہ یونس کی ان آیات کے حوالے سے مفسرین کوٹ کرتے آئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس امت میں بھی اس واقعے کی برکات نظر آئی ہیں کہ اگر کوئی شخص پکارنے والا ہو نا, تو وہ جب اپنی ایکسٹریم تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی کو پکارتا ہے, پھر اسے کوئی اور نظر نہیں آتا. سیدھی سی بات ہے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. دنیا کی زندگی کی مثال تو نہیں سوائے اس کے کہ جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا, فاختلط بہ نبات الارض, تو اس سے زمین سے کھیتی نکل آتی ہے. تم بھی اس طریقے سے پیدا ہوتے ہو, بچپنا ہوتا ہے. مما یأکل الناس والانعام, جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ جب زمین اپنا پورا سنگھار کر لیتی ہے, یعنی وہ گولڈن ہو جاتی ہے. آج کل ہونے والی ہے یہ, آپ دیکھیں اپریل کے پہلے ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے. ابھی میں کل گزر رہا تھا تو گندم جو ہے اب پکنے کے مراحل کے اندر ہے, گرین ہوتی ہے اور 1 سے 2 ہفتے کے اندر ساری کی ساری گولڈن ہو جاتی ہے. تو جب وہ کھیتی پک کے تیار ہو جاتی ہے اور اپنے پورے سنگھار کے اوپر آ جاتی ہے, وَزَيَّنَتْ, اور پوری آراستہ ہو جاتی ہے, وَظَنَّ أَهْلُهَا, اور اس کے جو اہل ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے اس کھیتی میں, وہ یقین کر لیتے ہیں أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا, کہ ہم اس پہ قابو پائیں گے, انشاءاللہ یہ گندم کی کٹائی ہوگی, سال کے دانے تیار ہیں. أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا, کہ اچانک ہماری طرف سے حکم آ جاتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت. فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا,
تو ہم اس پوری کھیتی کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آگ کا بگولا آئے عذاب کے طور پر, آندھی چلے یا تیز ہوائیں چلیں یا ایسی بارش ہے جس میں برف ہے, تو آپ کو پتہ ہے وہ سٹے وہ ٹوٹ کے ایسے لٹک جاتے ہیں, پھر وہ اس کی کٹائی کا بھی ایشو ہو جاتا ہے. اور اسپیسیفکلی ان عذابات کا ذکر ہے جو اگلی قوموں پہ آیا کرتے تھے. کأن لم تغن بالامس, تو وہ کھیتی ایسا ہو جاتی ہے جیسا کہ کل یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, اس طریقے سے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں, اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے ہیں. لیکن یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ. یعنی ایک لائف سائیکل ہے کھیتی کا اور ایک انسان کا. یہ پوری تفصیل آئے گی سورۃ الحدید کے اندر. وہاں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کروایا کہ جیسے ایک کومپل پھوٹتی ہے, کمزور سی ہوتی ہے, 2 پتیاں نکلتی ہیں, پھر وہ تناور ہو جاتی ہے. انسان بھی اس طریقے سے بچپنا, پھر جوانی کی عمر, پھر پک جاتی ہے خوب, یعنی تمکنت آ جاتی ہے 40+ کی ایج میں, پھر بڑھاپا آتا ہے اور پھر انسان مر کے مٹی ہو جاتا ہے. جس طرح کہ کھیتی بھی الٹیمیٹلی یا کاٹ دی جاتی ہے, وہ بھی مر گئی نا جی, اینڈ پہ اللہ طرف ماتا ہے چورا پھر رہا ہوتا ہے وہاں پہ سارا. تو اس طرح انسان کا بھی لائف سائیکل ہے. لیکن آخرت میں پھر فیصلہ ہونا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا اللہ اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق گزاری, اس کے لیے آخرت میں انعام ہے, اور جو بغاوت کی زندگی گزارتے رہے ان کی پکڑ ہوگی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. واللہ یدعو الی دار السلام, اور اللہ تمہیں امن اور سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے, یعنی جنت کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے سیدھے راستے کی طرف. ایک یہ ترجمہ بنتا ہے, اور ایک ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ دونوں باتیں درست ہیں. ظاہر ہے جو چاہے گا اسی کو ملے گا نا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے اچھی جزا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. یعنی عمل تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں نا, تو جزا تو اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا. وہ تو قرآن میں آیا ہے کہ ایک رول تو اللہ نے رکھ دیا ہے سورۃ الانعام میں کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے اور برائی کا بدلہ 1 برائی کے برابر ہے. لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں آیا. اللہ نے پھر وہ چھلی کے دانے کی مثال دی کہ اس میں سے ایک دانے میں سے دیکھو ایک پورا سٹا نکلتا ہے, اس پہ کتنے دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہے. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرَةٌ وَلَا ذِلَّةٌ, اور یہ جو نیک کوکار لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا قیامت کے دن, نہ تو ان کے چہروں کے اوپر رسوائی کا غبار ہوگا نہ ذلت کا. اولئک اصحاب الجنہ, یہ ہوں گے اہل جنت میں سے. ہم فیہا خالدون, رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم اجعلنا منہم آمین. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ. والذین کسبوا السیئات, اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے, جزاء السیئۃ بمثلھا, تو ان کو ان کے مثل ہی سزا دی جائے گی. یہاں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اگر انہوں نے ایک گناہ کیا تو بڑھا کے ان کو عذاب دیا جائے گا, نہیں, اس کے بدلے. وہ اللہ کی رحمت ہے. یہی وہ چیز ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے. رحمت یہ ہے کہ جو نیکوکار ہیں انہیں ان کے عمل سے زیادہ جزا دی جا رہی ہے, اور جو برائی کرنے والے ہیں انہیں ان کی برائی سے زیادہ سزا نہیں دی جا رہی. وہاں صفت عدل ہے کہ اس کے برابر ہی. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ, اور ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ, تو اللہ کے سوا ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یعنی وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو ظاہر ہے بچانا کیا ہے, وہ تو عذاب ہی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.
کأنما اغشیت وجوہہم، ان کے چہروں کی حالت یہ ہوگی کہ انہیں ڈھانپ لیا گیا ہو، قطعا من اللیل مظلما، رات کالی رات کا اندھیرا ان کے چہروں کے اوپر چھایا ہوا ہوگا. یعنی اللہ نے مثال دی ہے کہ جیسے سیاہ رات ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے سیاہ رات جو ہے نا، بالکل سیاہ رات جس میں آپ کو آسمان پہ تارے بھی نظر نہ آئے، یعنی اس کے آپ سمجھ لیں بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، گھٹا چھائی ہو کالی، اور رات کا وقت ہو، تو یقین کریں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اس طرح کالے سیاہ چہرے ان کے ہو جائیں گے قیامت کے دن. اولئک اصحاب النار، یہ ہوں گے آگ والے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین. لے جی، اب بزرگوں کی کلاس بھی آنے لگی ہے کہ وہ بزرگ جو خود تو بڑے اچھے تھے لیکن لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن ہم سب کے سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ میدان محشر میں، تم بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. اگر تو وہ خود ہستیاں بری تھیں تو ظاہر ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گی، اور اگر خود نیک تھیں تو صرف ان کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے جو لوگ انہیں معبود بنائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو بے عزت کروائے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم وہ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا. ہاں جی بتاؤ میں نے کہا تھا کہ یہ کیا جائے. وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے. سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں تو پوری وہ گفتگو بھی آئی ہے جیزس کرائسٹ کی اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ رک جاؤ تم بھی اور جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا تھا. اگر تو وہ خود کلیم کرتے تھے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر لوگوں نے ٹھہرا لیا تھا تو ان کا قصور نہیں، صرف ماننے والوں کا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو پھر ہم ان کے آپس کے رشتے کو منقطع کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو جن شریکوں کے اوپر ان کو بڑا زوم تھا نا، وہ کہیں گے تم تو ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. بھائی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے جانے کے بعد تم نے ہمارے ساتھ غلط عقیدے منسوب کیے ہوئے تھے، ہمیں تو وہ انکار ہی کر دیں گے. یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جائیں. او مرید مننے تو انکار کر دیں گے. تو وہ کہنے گے تھوڑے بابے آئی نہیں بھائی، نٹو ادھروں تھوڑا کے ساتھ لینا دینا. اب مجھے بتائیں جن ہستیوں کے اوپر ان کو مان تھا، اگر وہ ہستیاں کہیں کہ نسو ادھروں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو اس وقت ان کی ذلت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور جو ہستیاں خود 2 نمبر ہوں گی وہ تو ان سے پہلے جہنم میں پہنچی ہوئی ہوں گی. وہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے سے اگلی امت کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی یا اللہ انہیں دگنا عذاب دے. سورۃ الاحزاب میں بھی آیا کہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، بے فکر وہ تو آڈی بھی ڈبل سینچری ہے. کیوں کہ تم بھی اپنے آنے والوں کے لیے پیشوا بنے نا، تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. تو یہاں پہ بھی وہ اعلان برات کر دیں گے اگر نیکوکار ہوئے. اگر برے ہوئے تو وہ خود بھی چیخیں مار رہے ہوں گے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس اللہ ہی کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری عبادت سے پرستش سے غافل تھے. یعنی عیسیٰ ابن مریم کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ کچھ کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم نے ہماری طرف ایسے غلط عقیدے منسوب کیے. جب یہ ایپیسوڈ ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ ذلت کی آخری قسط ہے جو کسی کے اوپر ہو سکتی ہے کہ جن کے اوپر ان کی امید تھی انہوں نے اعلان برات کر دیا، یا اگر وہ خود بدکار تھے ان کے بزرگ بابے تو وہ تو خود جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے. یہ دونوں کیسز ہوں گے. یہاں ایک کیس کا ذکر ہے جس میں وہ خود ہستیاں ٹھیک تھیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اب ورڈک دے رہا ہے. ڈراپ سین کیا ہے؟ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، پس وہاں پر آزما لے گا ہر شخص
جو اس نے آگے اعمال کے طور پر بھیجا تھا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور تمہیں پھر الٹیمیٹلی لوٹایا جائے گا اس الحق تمہارے مولا اللہ کی طرف. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ تمام ہستیاں تم سے جاتی رہیں گی جو تم نے اللہ کے مقابلے پہ جھوٹ باندھا ہوا تھا، وہ تمام ہستیاں تمہیں چھوڑ دیں گی. یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پول تمہارا کھل جائے گا. اکیلا اللہ ہی ہے جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. یہ دیکھیں قرآن اپنے عقائد و نظریات کے اندر بالکل واضح ہے. لہذا سب کانٹیننٹ میں جو بعض بزرگوں نے کہا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، کسی حد تک صحیح کہا. گمراہ ہوں گے آپ ان کے عقیدوں سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے آپ ہدایت پہ آ جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ بھی قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں، کبھی کسی بندے نے دوسرے فرقے کا ترجمہ نہیں پڑھا، کیونکہ فرقہ واریت کی دراڑ اتنی بڑی ہے. جتنے لوگ بھی قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں نا انورٹڈ کاماز میں، یعنی ہدایت پہ ہیں، وہ اپنے اپنے ہی ترجمے پڑھ کے آئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی بریلوی نے اہل حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے اور وہ قرآن سے وہ مطلب نکالا. اس کو تو اہل حدیث کافر نظر آتے ہیں، وہ سٹارٹ اپنے ہی بزرگوں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ایک آفس کے کولیگ، تو ان کے ایک رشتے میں خالو لگتے تھے، یعنی ان کی خالہ کے شوہر تھے، سگے خالو تھے. انہیں 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا. پھر ڈاکٹر نے بتایا، وہ خود بھی پڑھے لکھے تھے، کہ اب اگر آپ کو اٹیک ہوا تو تسی گئے سرکار. وہ کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ نا اللہ کو سیریس لیا کہ میں تو اب نہیں بچنے والا، تو میں کم از کم مرنے سے پہلے قرآن تو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لوں. اور کہتے ہیں میں کٹر بریلوی تھا، میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لیا. جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے مجھے نظر آیا کہ میں تو خود جہنمی ہوں قرآن کی روح سے. قرآن والے عقیدے تو بالکل کوئی اور ہیں، میرے کچھ اور ہیں. چند مہینوں کے اندر نہ صرف انہوں نے اپنے عقائد کی اصلاح کی، بلکہ بخاری مسلم بھی لے کے آئے، اور نماز بھی سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ شروع کر دی، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے کسی اور فرقے کی طرف جانا ہے، لیکن قرآن و سنت جب ہے ہی ہمارے خلاف تو ہم کیا کریں. اور ترجمہ کس کا پڑھا؟ اعلیٰ حضرت کا. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہی کیا، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں تو جی سے مدد چاہیں. اس کے بعد اگر وہ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے، منقبتیں لکھتے رہے اور اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی کا کتا کہتے رہے، تو یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا. قرآن میں اللہ کے فضل سے صحیح لکھا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ فلاں کا ترجمہ نہ پڑھیں. ہاں مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بہتر ترجمہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، آپ اپنے فرقے کا ہی پڑھیں، اس کے بعد اس کو بھی پڑھ لیں، مولانا مودودی کے ترجمے کو، تاکہ کل کو کوئی آپ کو گلہ نہ کر سکے کہ مودودی نے خود سے قرآن میں کوئی چیز داخل کر دی. آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے. اور آج کے دور میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی، آج تک کبھی نہیں ہوا کہ BBC یا CNN کی کوئی پٹی چل رہی ہو اور دنیا میں آدھے لوگ اس انگریزی کی پٹی کا کوئی اور ترجمہ کریں اور آدھے لوگ اور کریں. ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایون الجزیرہ ٹی وی کے اوپر جو عربی میں پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس کا بھی ترجمہ 2 عربی جاننے والے مختلف نہیں کرتے. قرآن کے حوالے سے یہ کیوں جھوٹ مشہور کر دیا جی ترجمے بدل دیے؟ ترجمے نہیں بدلے ہوئے، الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہے، بالمفہوم ترجمہ ایک ہی ہے. خواہ کوئی ترجمہ کرے بسم اللہ کا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کہے شروع اللہ کے نام سے، کوئی کہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یہ 4 میں نے پاسبلٹیز بتائی ہیں، چاروں درست ہیں. شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا. یار 10 صحابہ ہونا، انہیں بھی آپ کہنا ہے کہ یہ قرآن ہے، انگریزی ان کو سکھائیں، PhD کرا لیں انگریزی میں، اس کے بعد کہیں قرآن کے ایک صفحے کا ترجمہ جو ہے نا انگریزی میں کر دو. تو کیا 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ یوز کریں گے؟ نہیں. ہاں مفہوم ایک طرح کا ہوگا. تو ایک زبان دوسری زبان میں جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوتا ہے، مفہوم ایک جیسا ہی ہوتا ہے. یہ دھوکہ دینا بند کریں. اس لیے میں نے اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، قرآن کی 8 ٹرانسلیشن
اور علماء کا دھوکہ. اس میں انہیں فزیکلی کیمرے میں دکھایا کہ دیکھ لو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. چلیں ان کو تو چھوڑ دیں, ایک فرقے کے جو 10 علماء نے ترجمے کیے وہ آپس میں ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہابیوں نے اور ترجمہ کر دیا, دیوبندیوں نے اور کر دیا, بریلویوں نے, شیعہ نے اور کر دیا, تو ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت اور پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو ایک ہونا چاہیے نا, وہ بھی ایک نہیں ہے. تو 202 جو فراڈ کی نے کیتا ہے وہ پھر میرے لیے گل کریں گے نہیں جی دیکھو مفہوم تو ایک بیان ہوا ہے نا, الفاظ کا چناؤ فرق ہے. تو سرکار دوسروں نے بھی یہی کیا ہوا ہے. 2-4 جگہ پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ پہ, وہ بھی آپ کے اپنے سینس میں, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اب دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے جس پیشن سے توحید کو بیان کیا نا یہاں پہ, اور وہ چیزیں جو کامن آبزرویشن میں آتی ہیں اس زمانے کے انسان کے لیے بھی اور آج کے انسان کے لیے بھی, وہ بیان کیے. جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا سورہ یونس جو ہے آپ سمجھ لیں سورہ توحید ہے, اس کا ڈومیننٹ فیکٹر توحید ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض, اے نبی ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے, آسمان سے پانی برسا کر اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتی اگا کر. یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ بابا نہیں بارش برسا سکتا, آج بھی لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں برسا. دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں, ہاں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں, بابے فیل ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی مرضی بارش دے نہ دے. ام من یملک السمع والابصار, بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا. اللہ نے کان بھی بنائے, آنکھیں بھی بنائی, کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا. اچھا مجھے بتائیں یہ بزرگ جب ڈھورے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائسز لگواتے ہیں, ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں کیا انہوں نے اینکیں نہیں لگائی ہوئی؟ جتنے یہ غوث وقت ہے نا اس وقت سب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں. ہاں الیاس قادری صاحب بھی جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں مجدد بھی ہیں اور غوث وقت بھی ہیں اس وقت بریلویوں کے, اینک لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہو اینک؟ تم تو دلوں کے بھی چھپے ہوئے راز جانتے ہو, سامنے چیز آئی ہوئی نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو انجینئر صاحب نے اپنا فارمولہ نہیں رکھا میکینیکل انجینئرنگ کا, مشین ڈیزائن کا. تم جو اردو میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی انگریز کی بنائی ہوئی اینک کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. ہمیں تو کل تک کہتے تھے جی اگر انگریز ہوا میں اڑ سکتا ہے تو بابا کیوں نہیں اڑ سکتا؟ انگریز نے تو اڑ کے دستا ہے جہاز بہ کے, بابا بھی اڑ کے دسے, مان لیں مانگے. تو انگریزوں کی بنائی ہوئی اینکیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو ظاہر ہے تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے. آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی ہیں؟ کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو. بال سفید ہوئے تو ہو گئے, نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے, اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے. بظاہر انڈا ہماری کامن آبزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے, اس میں سے چوزا نکلتا ہے. ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے لیکن قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن پہ بات کر رہا ہے اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نہیں رہا. ایک بیج اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے, اس میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. زندہ میں سے مردہ بھی نکلتے ہیں, یعنی مرغی انڈا دیتی ہے. بظاہر یہ بات ہو رہی ہے, میں سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا, لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں. زندہ درخت میں سے, اور وہ بھی زندگی اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے. قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ درخت زندہ ہے, کھیتیاں زندہ ہیں, لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے ان کی فیلنگز ہیں. باقاعدہ یہ خوش بھی ہوتی ہیں, ناراض بھی ہوتی ہیں. پھول مرجھا بھی جاتے ہیں, ان کے اوپر بھی کیفیات طاری ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں اسی میں سے وہ بیج نکلتا ہے, وہ بیج آپ بوتے ہیں, ایک اور درخت نکل آتا ہے, ایک اور کھیتی نکل آتی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. ظاہر ہے جی بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں, اور جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور سورجوں کی تعداد بھی نہیں پتا. ان بیچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے. یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا صرف ملکی وے گلیکسی میں 3
جو ہے وہ 300 ارب سورج ہے ایک گلیکسی کے اندر، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ وہ شاہ شمس تبریز نے بوٹی پون لی سی. دادا کرو، کہانیاں ان کی سنیں. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ انقریب کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. یہ دیکھو مشرکین عرب بھی بتوں کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے بھی کہتے تھے نہیں اے کام نہیں بت کر سکتے، اے وڈا ہی اللہ کرتا ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اندازہ کریں. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس شرک کے کام سے. اندازہ کریں مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ قرآن کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں جو مشرکین عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے، سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلہہ کہتے تھے. یہ آلہہ نہیں کہتے، اللہ کے بندے کہتے ہیں. ادروائز باقی ساری چیزیں وہی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر، فرشتوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے. کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے، ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں. اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہیں وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. یہ تو بات پیچھے رہ گئی. اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اگلی گل مک گئی، وہ تو پیچھے رہ گئی، وہ پرانی گلاں ہو گیا، پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے. اگلی گل پڑھو، عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تے شاہی کوئی نہیں. تو وہ آگے نہیں پڑھتے، کہتے پیچھے پڑھو وہ عبادت کرتے سن. سرکار مان لیا، اگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو، بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں. اللہ نہیں مانتا اس بات کو. اس کے ثبوت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ نا کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، دعا میں تم اسے پکارو، گویا تم نے اسے خدا مان لیا. وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں. سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تہاڈا سر درد نہیں دور ہونا. ہاں ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں. انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے نا. ہاں وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے. ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر ہی علاج کرے گا، خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. تو مثالیں ہی دیتے ہیں ظاہری اسباب، ادویات، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. تو میں نے ان کو اگلی مثال دی ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے. لے آؤ سارے بابے 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے انہوں نے. ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہیں وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوں گے، یا منو کہ تواڈے سارے بابے ویل مچھلی تو بدتر نے. اڑنے کا نہیں کہہ رہے، اڑتے نہیں سکتے ہو. چلو ایسا روکاں گے نا جان تے چھوٹے نا.
1.5 घंटे वास्ते समुंदर ही सुटांगे एडा वड्डा वट्टा बन के, ताकि बाहर भी ना निकल सकन। 1.5 घंटे बाद कटांगे, चलो 5 मिनट पहले मैं कर लांगा इंशाल्लाह। एहतियातन, जिसे जोर एहतियाती पढ़ देने ना है, मैं भी एहतियातन 5 मिनट पहले एक बार काट लवांगा, लेकिन कोई रोक के दसे मनु कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। ये सब के सब झूठ है जो इन्होंने मशहूर किया। अल्लाह ताला फरमा रहा है, नबी इनसे फरमाओ तुम फिर भी डरते नहीं हो अपने इस शिरकी अकीदे से। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, तो ये है अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब, जो अल हक़ है, तुम्हारा पालने वाला। फ़माज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, तो बताओ हक के बाद गुमराही के सिवा क्या बचता है। यानी ये 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, अगर अल्लाह हक है बाकी सब बातिल है। फिर अल्लाह के मुकाबले पर अगर आ जाए, उसमें उन हस्तियों का कसूर नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन मिसाल के लिए फिर अल्लाह ने कहा अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा, उसकी मां और सब लोगों को हलाक कर दे, अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता। सूरतुल माइदा आयत नंबर 17। अब कोई अल्लाह को ये समझाएगा कि अल्लाह ईसा का रगड़ा क्यों निकाला नाऊज़ु बिल्लाह इनकी नज़र में? नहीं भाई, जब तौहीद इस्टेब्लिश करनी है तो वो हमारे उस्ताद मौलाना साख साहब कहते थे, और जदू तौहीद बयान करांगे तो नबियन की गुस्ताखी आप ही हो जाएगी। ये हो नहीं सकता कि ऐसी तौहीद बयान करिए और गुस्ताखी ना होए, क्योंकि गुस्ताखी आप कह रहे हैं, वो गुस्ताखी है नहीं है। नबी नहीं से गुस्ताखी मानेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया ईसा इब्ने मरियम कभी ये और महसूस नहीं करेंगे, और ना कोई मुकर्रब फरिश्ता कि उसे अल्लाह का बंदा कहा जाए। और फिर अल्लाह ने कंक्लूड किया है कि अगर कोई फरिश्ता या कोई पैगंबर इस चीज से शर्मिंदगी महसूस करे कि वो बंदा है हमारा, हम क़यामत के दिन बुला लेंगे, फेंकेंगे जहन्नम के अंदर, समझाने के लिए। अल्लाह ताला तो बिल्कुल ना उसका कोई पैगंबर रिश्तेदार है, ना कोई फरिश्ता रिश्तेदार है, सब के सब उसके बंदे हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। फ़अन्ना तुसरफून, तो फिर कहां रुख मोड़ के फिरे जा रहे हो? कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, बिल्कुल इस तरीके से साबित हो चुकी है तुम्हारे रब की बात उन लोगों के ऊपर जो सरकशी के ऊपर उतरे हुए हैं कि वो कभी भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। यानी अल्लाह ने उन पर मोहर लगाई है बसबब इसके कि हक सामने आने के बावजूद उन्होंने हक मानने से इनकार किया। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।